بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1940 کی دہائی میں کم و بیش ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ایک مسئلہ درپیش ہوا جس کا تعلق ایک مفقود الخبر خاوند کے بارے میں تھا۔ کسی خاتون کا خاوند اگر غائب ہو جائے اور ہم یہ نہ جانیں کہ وہ کہاں ہے تو وہ عورت کب تک اس کا انتظار کرے گی۔ ایک رائے جو ہمارے ہاں ایناف کی طرف سے سامنے آئی، اور چونکہ اس خطے میں زیادہ تر آباد لوگ حنفی تھے، وہ یہ تھی کہ یہ ایک طویل عرصہ ہے جو 70 سال پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس پر لوگوں نے بہت طرح کے سوالات اٹھائے کہ کوئی خاتون 70 سال تک کیسے انتظار کر سکتی ہے، اور 70 برس کے بعد کیا اس کو کسی نکاح ثانی کی حاجت بھی باقی رہ جاتی ہے۔ تو علماء نے اس پر غور کیا، ان میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی شامل تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی حیلۃ الناجزہ، جس میں انہوں نے یہ رائے اختیار کی کہ یہ وہ موضوع ہے جس پر ہمیں مالکیہ کی رائے کو اختیار کرنا چاہیے، جس کے اندر 7-8 سال کے بعد عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے اگر اس کے خامد کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے اس بارے میں دیگر علماء سے بھی بات کی، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں 1939 میں تنسیخ نکاح ایکٹ پاس ہوا جس میں مسلمانوں کے اس بات کی رعایت کی گئی تھی۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی مسلمان اہل علم کو کہ اپنی اس رائے پر نظر ثانی کریں؟ اس کی بڑی وجہ یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ہندوستان کے اندر ارتداد کی نوعیت کی ایک چیز پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی عورت جب نکاح ثانی کرنا چاہتی تھی تو وہ مسلمان ہوتے ہوئے نہیں کر سکتی، اس لیے پھر ارتداد کی ایک وبا پھیل پڑی تھی، اور مسلمان عورتیں اعلان کر رہی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو مسلمان اہل علم نے، علماء نے، جن میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی شامل تھے، اس صورتحال پر غور کیا اور حنفی ہوتے ہوئے بھی مالکیہ کی ایک رائے کو اختیار کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس نوعیت کے مسائل جب مسلمانوں کو پیش آتے ہیں تو مسلمان بیدار اہل علم پھر اس پر غور کرتے ہیں۔ اس غور کے نتیجے میں وہ ایک خاص فقہی دائرے سے نکل کر دوسرے فقہی دائرے میں بھی جھانکتے ہیں، وہاں سے بھی رہنمائی لیتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں اور موجود فقہی دائروں میں یا موجود فقہی آراء میں کہیں ہمیں اس کا کوئی حل نہیں ملتا، تو کیا ہمیں اس کے لیے مزید غور کرنا چاہیے؟ اور کیا ہر دور کے اہل علم پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنے فقہی دائروں سے نکلیں، مسلمانوں کی علمی روایت پر بحثیت مجموعی غور کریں اور ایک نیا اجتماعی اجتہاد پیدا کرنے کی کوشش کریں ان مسائل کے بارے میں جو اس دور کے اندر پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو ہم اپنے پچھلے پروگرام میں زیر بحث لائے تھے، اور ہم چاہیں گے کہ اس سے متعلق دیگر بہت سارے سوالات جو نظری بھی ہیں اور عملی بھی ہیں ان کو آج دوبارہ انہی صاحبان علم کے ساتھ پھر ایک مرتبہ اپنی بحث کا موضوع بنائیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال۔ فرزند اقبال ہیں، لیکن ان کا تعارف اس لحاظ سے بلند تر ہے کہ آپ کی بہت ساری علمی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی سرفراز نعیمی صاحب، دین کے ایک جید عالم، بر صغیر کے قدیم مدرسہ جامعہ نعیمیہ کے آپ محتمم، اور ایک دینی مدارس کی تنظیم المدارس کے آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب، آپ ایک اسکالر ہیں، ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ آپ وابستہ ہیں بطور ڈائریکٹر جنرل ریسرچ۔ بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، فلسفہ اجتہاد آپ کی دلچسپی کے بنیادی میدان ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان مولانا عبدالرؤف فاروقی، دین کے ایک جید عالم، عصری مسائل پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، بین المذاہب کے نام سے ایک رسالہ بھی آپ نکالتے ہیں، اور جس میں دیگر ادیان کے ساتھ دین اسلام کا تقابلی مطالعہ شامل ہوتا ہے، اور اس میں یہ خواہش شامل ہے کہ ہمیں اس باب میں دیگر ادیان بالخصوص جو ابراہیمی ادیان ہیں ان کو ہم سمجھیں اور ان کو قرآن کی روشنی میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ان کے نقطہ نظر کو تفہیم نو اس ساتھ سے کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور پرانے مذہب کیا کہتے رہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس مسئلے پر ہم گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اجتماعی اجتہاد کا ایشو ہے، ہم اس پہ بات چیزیں پچھلے دور کے اندر بھی، پچھلے پروگرام میں بھی ہم زیر بحث لائے تھے۔ آج کچھ مسلمان معاشروں کو مسائل درپیش ہیں جو معیشت سے متعلق بھی ہیں، سیاست سے بھی متعلق ہیں، سماج سے بھی متعلق ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ وہ کیا بڑے مسائل ہیں اور جن میں ہمیں اجتماعی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے ابھی جو مثال دی ہے مفقود الخبر خاوند کی، مفقود الخبر خاوند کی، یہ مسلم ویمنس ڈسولوشن آف میریجز ایکٹ ہے جو انگریز کے زمانے میں بنا 1939 میں، اور اس وقت جو
انگریزی حکومت تھی انہوں نے علماء کو بلا کے تو اس کے متعلق کہا کہ یہ آپ بتائیے کہ اس قانون کو کس طرح بنایا جائے، اور اسی ضمن میں جس طرح آپ نے مثال دی ہے کہ انہوں نے مالکی فقہ کو بنیاد رکھتے ہوئے اس کی مدت بہت کم کر دی. اچھا، اصول انہوں نے نئی بات نہیں کی، انہوں نے یہ پرنسپل تو اخذ کیا تھا شاہ ولی اللہ سے، جو تلفیق کا مسئلہ ہے جس کے مطابق ان کا یہ نقطہ نگاہ تھا کہ کم از کم جو 4 سنی مدرسہ ہے فکر ہیں فقہ کے، ان میں سے جہاں بھی آپ کو آسان رستہ ملے وہ قبول کر لیا جائے. تو وہ اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے یہ صورت پیش کی گئی تھی. بلکہ یہ قصہ ابھی ریسنٹلی میں نے بعض علماء نے مجھے کہا ہے کہ یہ سارا قانون غلط بنا ہوا ہے اور ہم اس کو شریعہ کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ حنفی فقہ کے خلاف ہے، لہذا یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو کہ درست نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا شوہر مفقود الخبر ہو جائے وہ 70 برس تک انتظار کرے، پھر قاضی کی عدالت میں جائے اور کہے کہ میری نکاح کو منسوخ کیا جائے تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں. تو یہ اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ انہی کے سبب تو ضرورت ہے کہ اس نظر ثانی ہم سوچیں، اجتہاد کی روایت کو آگے بڑھائیں. سوال یہ ہے کہ اب صرف یہی نہیں، اب بعض مثلا ایجپٹ میں انہوں نے یہ 4 جو سنی مدرسے ہیں ان میں امامیہ کوڈ بھی شامل کر لی ہے کہ وہاں بھی جو آسان رستہ ملتا ہے وہ قبول کر لیا جائے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیریٹنس کے مسائل میں، یعنی یہ جو قصہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ کی بیٹیاں ہوں، تو جو باپ ہوتا ہے وہ اس خیال سے کہ یہ صرف دونوں بہنیں 3/4 لیں گی اور باقی جو ہے وہ چلا جائے گا چچیروں کی طرف، وہ چاہتا ہے کہ ساری کا سارا میری بیٹیوں کو ملے. تو اس کو اپنا مسلک ہی نہیں بدلنا پڑتا، اس کو شیعہ مذہب اختیار کرنا پڑتا ہے. یعنی ایک اعتبار سے مذہب بننے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے آپ نے مثال دی تھی کہ اس کو بلیسفیمس ہونا پڑتا ہے، آپ کو مذہب چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ صورتیں مختلف شکلوں میں ہیں. یہ تو چند مسائل ہیں جن کا تعلق آپ کے کہہ لیجئے یعنی ذاتی معاملات سے ہے، خاندانی معاملات سے. اجتماعی امور میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات تو اس کے متعلق کوئی سوچ موجود ہی نہیں. مثلا میں اسی ضمن میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ایک فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے. جن ملکوں میں اس طرح کی آبادی ہے اس پہ پھر یہ مسئلہ جو ہے آپ کے ہاں یہ ربا کا ہے. 3 دفعہ میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آیا ہے. نیچے شریعہ کورٹ جو ہماری ہے فیڈرل شریعت کورٹ وہ ہولڈ کرتا ہے کہ یہ بینک کا سود جو ہے یہ ربا ہے، اور اوپر سپریم کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے تو وہ پینڈنگ رکھ لیتے ہیں، ججمنٹ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور مسئلہ پینڈنگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو حل ہی نہیں کرتے. ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. اچھا مولانا، یہ جو ہمارے ہاں قدیم روایت فقہی ہے اجتماعی اتحاد کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جب ریاستی سطح پر تنظیم ہوئی تو اس سے اس کی نوعیت اجماعی بنی. مثال کے طور پر جب قاضی ابو یوسف قاضی القضات بنے تو اس کے بعد سے وہ ایک طرح سے فقہ حنفی ریاست کا قانون بن گیا، ایک اس کی نوعیت اجماعی اپنی حد تک ہو گئی. یا جب افریقہ میں لوگوں نے امام مالک کی رائے اختیار کر لی تو اس کی نوعیت ہو گئی، یا مصر میں امام شافعی کی رائے اختیار کر لی. تو یہ ریاست کے زیر اہتمام جب کوئی اجتہاد ہوتا ہے تو اس کی